بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پچھلے دو جمعۃ المبارک تو سورت رعد بیان کی جا رہی۔ یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 17 فرمایا جا رہا ہے انزل من السماء ماء۔ اس آیت مبارکہ دے وچ اللہ پاک نے حق تے باطل دی مثال بیان کی کہ حق اصل ہے، حق کم دے گا، اور باطل جڑا ہے وہ اصل نہیں ہے، وہ جگ دی منند ہے کہ جڑا نہ انسان نو ایتھے کم دے گا تے نہ آخرت وچ کم دے گا۔ فرمایا جا رہا ہے انزل من السماء ماء کہ اللہ پاک نے آسمان تو پانی وسایا، فسالت اودیۃ بقدرها، تے جڑے ندی نالے نے اودیتن وادیاں دے وچ پانی آ گیا۔ دو پہاڑاں دے درمیان جڑا ہے، جدوں اے پہاڑاں تے بارش ہوندی ہے تے پہاڑاں دے درمیان جڑی خالی جگہ ہوندی انہاں نے وادیاں سدے نے۔ انہاں دے وچ کوئی کھلیاں وادیاں، کوئی چھوٹیاں، کوئی اس تو چھوٹیاں، انہاں دی مقدار دے حساب نال پانی بہن لگ پیا وچ۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، اس پانی دے نال کی ہے کہ کوڑا کرکٹ بھی نال شامل ہو گیا۔ پانی جدوں بہن لگ پیا ادو ادو جگ بھی اتنے آ گئے، جدوں اندر وچ گند شامل ہویا پانی دے وچ تے او سارا جگ بن کے پانی دے اتنے ترن لگ گیا۔ اللہ پاک ایک مثال بیان فرماندے پے نے، ایویں طرح دی اللہ پاک فرماندے نے وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ الْحِلْيَةِ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ۔ ایویں طرح دی اللہ پاک فرماندا کہ جگ ایک ہور بندی ہے، جدوں تسی یا تاں سامان تیار کرنا ہوئے زیب و زینت دا، جڑا سامان تیار کرنا ہوئے اس تو سونے چاندی تو انہوں جدوں تسی گرم کر دے جے ان دے اتے جڑی جگ ہوندی ہے وہ جگ اصل نہیں ہوندی، وہ باطل ہوندا ہے، وہ سائڈ تے ہو جاندی۔ یا پھر تسی ہور مثلا لوہے تو کوئی اپنی چیز بنانا چاہندے جے، ان دی اصل جڑی ہوندی ہے جدوں انہوں پگھلایا جاندہ ہے تو وہ اصل علیحدہ ہو جاندہ ہے، تو اتے جڑی ہوندی ہے جگ جگ بن جاندی ہے۔ پانی دی مثال لے لو، سونے چاندی دی مثال لے لو، لوہے دی مثال لے لو، بھئی اے سونے چاندی تے لوہے نو پگھلا کے اصل علیحدہ کیتا جاندہ، تے جڑا پانی ہے ان دے اتے وہ جگ ساری آ جاندی ہے۔ اس طرح دا معاملہ ہوندہ ہے۔ مثلو کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ پاک دستا ہے حق کیے تے باطل کیے، حق کیے تے باطل کیے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ جڑا زبد ہوندہ ہے، جڑا اتے جگ بنی ہوئی ہوندی ہے، ایک ٹائم ہوندہ سک جاندہ، ختم ہو جاندہ۔ یہ باطل دی مثال، باطل کم نہیں آوان والا، آخرت دے وچ حق کم آنا۔ حق کیے، حق قرآن حکیم ہے، اس دیاں باتاں کم آنیاں نے، ہور دوجی کوئی بات کم نہیں آنی۔ حق باقی رہندا۔ حق کی ہے؟ پانی حق ہے نا، پانی صحیح ہے، پانی اصل ہے۔
ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਜਿਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਦ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਅਸਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਉਹ ਅਸਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜੱਗ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗਾ ਆਖਿਰਤ ਵਿੱਚ, ਬਾਤਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਜ਼ਾਲਿਕ ਯਦਰਿਬੁੱਲਾਹੁ ਲਿਲਨਾਸ व अम्मा मा यनफ़उ उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ। फ़यमकुसु फ़िल अर्द, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੈਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਗ ਜੁਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਜ਼ਾਲਿਕ ਯਦਰਿਬੁੱਲਾਹੁਲ ਮਿਸਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਹੱਕ, ਕੀ ਹੈ ਬਾਤਲ, ਕੀ। ਹੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਬਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲਿਲਜ਼ੀਨ ਇਸਤਜਾਬੂ ਲਿਰੱਬਿਹਿमुल ਹੁਸਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ سے لبیک ਆਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਅਹਕਾਮ ਤੇ لبیک ਆਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੈਗਾਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਕਬਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਵਲਜ਼ੀਨ ਲਮ ਯਸਤਜੀਬੂ ਲਹੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਹੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾ ਧਰਿਆ। ਲਮ ਯਸਤਜੀਬੂ ਲਹੂ ਲਓ ਅੰਨਾ ਲਹੁਮ ਮਾ ਫਿਲ ਅਰਦ ਜਮੀਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਨਾਲ, ਜਮੀਆ व ਮਿਸਲਹੁ ਮਾਹੂ, ਜ਼ਮੀਨ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਲਫਤਦੂ ਬਿਹੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਣ, ਉਹ ਫਿਦਿਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ, ਬਈ ਇਹ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਲਾਇਕ ਲਹੁਮ ਸੂਲ ਹਿਸਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਦੇਣਗੇ ਅਗਲੇ ਜਾਨ, ਬਈ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਰਫੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਕਰਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹਿਸਾਬ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੂਲ ਹਿਸਾਬ, ਬੁਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨਾਕਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨੇ ਸੂਲ ਹਿਸਾਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਲਬੈਕ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬੁਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਸੂਲ ਹਿਸਾਬ। ਉਲਾਇਕ ਲਹੁਮ ਸੂਲ ਹਿਸਾਬ व मावाहुम जहन्नम, इन्हां दा ठिकाना जहन्नम होएगा। व बेसल मिहाद, इनका जहन्नम दा जिहड़ा फर्श है वो भी बुरा, जहन्नम दी हर चीज़ ही बुरी है। अफमन यालमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक कमन हुवा आमा, अल्लाह पाक फरमांदा है कि एक बंदा वो एक जिन्नू यकीन हो गया है, जिन्ने इलम हासिल कर लिया है कि ये जिहड़ा सारा कुछ अल्लाह पाक दी तरफों ये हक है, जिहड़ा कुछ अल्लाह दी तरफों उतारिया गया है ना, वो सच है, वो हक है। इस तरह ही बातां ने। एक बंदा वो है जिहड़ा अन्ना, जिन्नू कोई समझ नहीं लगती पई भी अल्लाह पाक ने की उतारिया, उस दे विच की लिखिया होया, उसका की मतलब है, वो अन्ना है। एक बंदा जानन वाला ते दूजा ना जानन वाला, एक बंदा अन्ना दूजा सुजाखा, ये दोवें बराबर नहीं हो सकते। ना ईमान वाला ते काफर बराबर हो सकते ने, ना इलम वाला जानन वाला ते ना जानन वाला बराबर हो सकते ने। इस तरह अन्ना ते सुजाखा बराबर नहीं हो सकते। इन्नमा यतज़क्कर उलुल अलबाब। लेकिन मसला की अल्लाह पाक फरमांदा है, मसला ये कि ये नसीहतां कबूल करते हैं जिन्हां दे विच अकल होंदी है, जिहड़े अकल तो काम लैंदे ने उन्हां नूं बात समझ आउंदी है, जिहड़ी गल नूं आई गई कर दिंदे ने उन्हां नूं बात समझ नहीं आउंदी।
الذین یوفون بعہد اللہ، ਇੱਥੇ ਅਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੇਰੇ ਅਵਾਮਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਸਾਂਗੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨੇ। ਵਲਾ ਯਨਕੁਜ਼ੂਨਲ ਮਿਸਾਕ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਸਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਮੁਆਹਦਾ, ਮਿਸਾਕ ਕੀ ਮੁਆਹਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਕ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਾਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਾਰਾ ਇਕਰਾਰ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਅਬੂਦੀਅਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ کہ اللہ پاک میں تیرا بندہ بن کے رساں، تو ہی میرا معبود ہے، وہ اس دا اقرار نبھاوے۔ اور کیے کہ دنیا دے نال جڑے معاملات نے، دنیا دے وچ کسے دے نال لین دین ہے، ان دا کوئی معاہدہ ہے، وہ اس نو برقرار رکھے، اس نو توڑے نہ۔ یہ لوگ نے عقل والے جڑے آپ دی زبان دی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ قائم رکھتے ہیں کہ جنوں قائم رکھن دا حکم اللہ نے دیتا ہے، وہ لوگ ملا کے رکھتے ہیں جنوں ملاون دا حکم اللہ نے دیتا ہے۔ اللہ نے کس بات نو ملاون دا حکم دیتا ہے؟ اللہ نے رحم رشتیاں نو ملاون دا حکم دیتا ہے کہ رشتے ناتے انہاں نو توڑنا ناجائز ہے، رشتے داراں نال نیک سلوک ہونا چاہیے، رشتے داراں نال کٹی نہیں ہونی چاہیے، رشتے داراں نال توڑنی نہیں چاہیے، بنا کے رکھنی چاہیے۔ یہ لوگ جنہاں دی عقل ہے وہ رشتے داری نو قائم رکھتے ہیں، وہ بنا کے رکھتے ہیں، تے جنہاں وچ عقل نہیں ہے بس انہاں دا حساب اس تو علیحدہ ہوندا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور نال انہاں دی حالت یہ ہوندی کہ اپنے رب تو ڈردے بھی رہندے ہیں۔ نیک لوگ بھی نے، ایمان نو ہی سمجھدے نے، نیک اعمال بھی کرتے پے نے، لیکن اللہ پاک دی اپنے رب تو ڈردے بھی رہندے ہیں کہ کدھرے ساڈے کو کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جاوے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اس دن تو ڈردے رہندے ہیں جس سے برا حساب ہو، بھئی میرا حساب کدھرے گندا حساب نہ ہوئے، سوء الحساب تو ڈردے رہندے نے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ ایسے نے جڑے صبر کردے نے مصیبت تے، اپنے رب دی رضا واسطے صبر کردے نے۔ یاد رکھ لو ہر مصیبت تے صبر اے بندے نو کرنا چاہیے، کسے قسم دی مصیبت ہوئے اس دے وچ صبر کرنا چاہیے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کردے نے۔ یہ اولو الباب عقل والے کیڑے لوگ نے؟ یہ نماز قائم کرنے والے لوگ نے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور چھپے اعلانیہ خرچ کرنے والے لوگ، آرام نہ کسے نہ پتہ لگے یہ خرچ کردے نے، یہ وکھا کے پھر بھی خرچ کرنے والے لوگ نے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَةَ، یہ برائی نو اچھائی نال دور کردے نے۔ اگر انہاں لوگاں دے نال جڑے عقل والے لوگ نے جنہاں تے اللہ پاک دی مہربانی ہے انہاں نال کوئی برا سلوک کردا ہے تے یہ چنگا سلوک کردا ہے، یہ برائی نو اچھائی نال مٹاون والے نے۔ اولئک لہم عقبی الدار، انہاں دا گھر بڑا چنگا، انہاں دا انجام بہت اچھا، انہاں لئی جنتاں نے جنات، عقبی الدار کی چیز ہے؟ جنات عدل یدخلونہا، وہ جنتاں نے بغات نے جن دے وچ داخل ہونگے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور انہاں دے آباء و اجداد وچوں، انہاں دیاں بیویاں وچوں، انہاں دی اولاد دے وچوں جڑے نیک لوگ ہونگے وہ بھی انہاں دے نال جنتاں دے وچ ہونگے جڑے نیک لوگ نے۔ وَالْمَلَائِکَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور فرشتے ہر دروازے تھانی انہاں دے کول حاضری دین، انہاں دے کول آون گے فرشتے
ہر دروازے تھانی داخل ہون گے کی آکھن گے سلام علیکم، انہاں نوں آن کے فرشتے سلام کرن گے، بے ما صبرتم، انہاں نوں آکھن گے اے سلام، اے جنتاں، اے بغات، اے اللہ پاک دیاں نعمتاں تانوں اس گلوں ملیاں نے کہ تسی صبر کیتا، بے ما صبرتم، تسی مصیبتاں دے وچ صبر کردے رہے، فنعم عقبی الدار، دیکھو کیڈا چنگا گھر ہے تہاڈا، والذین ینقضون، تے اے تاں ہیں اولو الالباب، اس دے بعد دوجے جڑے بے وقوف نے انہاں دا کی طرز عمل ہوندا ہے، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ نال میثاق کر لیندے نے، اللہ نال معاہدے کر لیندے نے، اللہ دی ربوبیت دا اقرار کر لیندے نے، اللہ دی الوہیت دا اقرار کر لیندے نے، اللہ پاک دے بندگی دا اقرار کر لیندے نے کہ اللہ اسی تیرے عاجز بندے ہو کے رساں گے، لیکن اس تو بعد مکر جاتے ہیں۔ اللہ دی ذات شریک کرنا شروع کر دیندے نے، اللہ دی ربوبیت شریک کرنا شروع کر دیندے نے، اللہ دی الوہیت شریک کرنا شروع کر دیندے نے، اللہ دی عبادت شریک کرنا شروع کر دیندے نے، اے میثاق تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ نے جڑے احکام دا فرض واجب سنتاں دا حکم دیتا ہوندا اس تو پھر جاتا ہے۔ اللہ نے جڑیاں چیزاں حرام کیتیاں ہوندیاں نے وہ کرن لگ جاندے، اللہ پاک نے جڑیاں چیزاں حلال کیتیاں ہوندیاں نے اس تے خلاف کرنا شروع کر دیندے نے۔ اے ایسے لوگ نے بدبخت، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلَ، اور اے ہور کی کردے نے بگاڑ لے رشتہ داراں نال رشتہ داری منقطع کرنا شروع کر دیندے، توڑنا شروع کر دیندے نے، رشتیاں نو توڑنا شروع کر دیندے نے، حالانکہ اللہ پاک نے ملاون دا حکم دیتا ہوندا ہے، اے رشتے توڑنا شروع کر دیندے نے۔ اے ایسے بدبخت نے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ پاک نے انہوں جوڑن دا حکم دیتا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین تے فساد کرنا شروع کر، اللہ پاک دیا نافرمانیاں شروع کر دیندے نے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، انہاں تے اللہ دی لعنت ہے، انہاں دا گھر بڑا برا ہوئے گا، وہ کیڑا گھر انہاں دا برا ہوئے گا، وہ جہنم انہاں دا گھر ہے۔ لوگو اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی ہے کہ جیڑا رزق نو کشادہ کرتا ہے، کسے لئی کھول دیندا ہے تے کسے نو گھٹ دیندا ہے، وفارغ بالحیات الدنیا، اور لوگ کی نے دنیا دی زندگی تے خوش ہوندے اتراندے نے۔ اے مال، اے دولت، اے گھٹ ود ہونا، اے معیار کوئی نہیں، اے تے الٹا آزمائش ہے جڑی کہ اللہ دی طرفوں بندے تے پائی جاندی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، اور دنیا دی زندگی دے وچ آخرت، دنیا دی زندگی جڑی ہے آخرت واسطے متاع ثابت ہونی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا دی زندگی آخرت دی کھیتی ہے، ان دے وچ جو بیوے گا، جو کوئی بوئے گا وہی کٹے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر آخدے نے کہ اس نبی تے کوئی نشانی کیوں نہیں اتردی اپنے رب دی طرف، یہ نشانی وکھانا، معجزات نو، اللہ پاک دے معجزات نو نشانی آکھیا۔ کئی ایسے مواقع ہوئے کہ اللہ دے نبی تو ڈیمانڈ کیتی، انہوں نے منگے معجزے، اللہ دے نبی نو نہیں بکھائے۔ معجزہ یاد رکھ لو، معجزہ جیڑا بھی ہے معجزے دے بارے پکا علم ہونا چاہیے۔ اے معجزے دی وجہ تو پچھلی قوم عیسائی برباد ہوئے، 44% عیسائیاں دی آبادی برباد ہوئی دنیا دے وچ، ادھی آبادی معجزات دی نظر ہو گئی، معجزات انہاں دا ایمان کھا گئے۔ کیویں کھا گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات نو وہ آخدے ہان کہ اے جہڑیاں باتاں وکھاندے نے، جہڑے معجزات وکھاندے نے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کردے نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو خود کردے نے تے اللہ والے کام نے وہ اللہ ہی ہوئے۔ یہ معجزات ہیں۔
ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਵੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਏ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਏ। ਮੌਜਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੋਰ ਮੌਜਜ਼ਾ ਰਿਸਾਲਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ کہ سچا رسول ہے، اس دا تعلق اللہ پاک دے نال ہے، یہ اللہ پاک دی طرفوں ہے، اور اس دی نشانی وہ ظاہری بات ہے۔ نشانی کیڑی بکھائے گا؟ نشانی وہ بکھائے گا کہ بندیاں دی طاقت تو جڑی باہر ہوئے گی، جڑی اللہ کر سکتا ہے، وہ نشانی بکھائے گا کہ میرا تعلق اللہ نال سچا ہے۔ اس لیے وہ فعل نو، اس بات نو اللہ دی طرف منسوب کیتا جائے گا بھی اللہ کرن والا تے سچا نبی۔ ان دا مطلب یہ لیا الٹ عیسائیاں نے کہ نہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے معجزات وکھاندے رہے نے یہ ہوئی کردے ہیں تے اللہ بھی ایویں کردا تے اللہ ہی ہے، یہ ساڈا الہ ہو گیا، ساڈا معبود ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا۔ حالانکہ تسی ویکھ لو انجیل دے وچ کوئی ایسی بات شبہ بھی نہیں گزرے گا۔ اج اسی روندے دھونے ہیں نا کہ لوگ کس طرح انہوں کی سدے نے، سارا شرک مسلمانوں میں بھی پھیلتا جا رہا۔ تسی اندازہ لا لو بھئی ادھی دنیا دی آبادی، حالانکہ وہ انجیل نہیں پڑھتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توبہ نعوذ باللہ جیڑی انجیل لے آئے، وہ کوئی ایسی انجیل ہے کہ جیڑی سمجھ نہیں ہوندی ہے، سارا کچھ سمجھ ہوندا، لیکن انہاں خبیث لوگاں نے کچھ دھیان نہ دیتا۔ اے بڑی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ پاک سانو سیدھا رستہ وکھا۔ یہ 5 ٹائم ہر رکعت دے وچ اہدنا الصراط المستقیم، یہ کتنا نازک مسئلہ ہے توحید تے شرک دا، کہ عیسائیاں دے وچ اس ٹائم ایک بھی مسلمان نہ رہا۔ حضور علیہ السلام دی ہن بھی کوئی مسلمان نہیں، انہاں دے وچ کیڑا مسلمان، اور الٹے سیدھے دلائل دے نال بھرے ہوئے نے۔ تسی اندازہ لاؤ کنی صاف تے بین کتاب بائبل تو انہوں نے آپ دا شرک ثابت کر لیا۔ کی ہے کہ ہر جگہ تو ہر ایت نو پھیر دینا اپنے مقام تو، کئی جگہ تے تعریف کر دینی، کس جگہ تے کیویں دال آ جانا۔ آج یہ لوگ بھی ایویں کر دینے جڑے شرک دی دلدل دے وچ پھسے ہوئے نے، وہ بھی قرآن دا مفہوم بدل دیں گے، معنی بدل دیں گے۔ اسی طرح قرآن آکھن گے، لوگ سمجھیں گے قرآن ہی پڑھدا پہ۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ دے نبی نو آکھا جا رہا ہے کہ انہاں نو آکھو قل ان اللہ یذل من یشاء ویہدی، انہاں دس دیو کہ معجزہ ویکھ کے کوئی مسلمان نہیں ہوندا تے معجزہ ویکھ کے کوئی معجزیاں تے اللہ پاک دی رحمت دا انحصار نہیں ہے۔ ایک خاص اللہ دی مہربانی ہے کہ کسے نو وہ سیدھی راہ تے لا دے، اور کنو لاندا ہے اللہ پاک کہ وَإِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جیڑا اللہ دی طرف رجوع کردہ اللہ پاک ان دے خاص مہربانی فرما۔ اے ایمان اے سارا اللہ پاک دے ہاتھ ہے، کسے نو نصیب کراوے یا نہ کرے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اے لوگ انابت جڑے اللہ پاک دے ول، اللہ پاک ول رجوع رکھ دینے، جڑے آکھی رکھ دینے دے صراط المستقیم۔ یہ کی مطلب ہے کہ اللہ پاک سانو قائم بھی رکھ، سانو ہن وکھا دیتا ہی، سانو رستہ سمجھا دیتا ہی کہ حق آئے باطل آئے تین دیتے قائم بھی رکھ۔ اللہ پاک انہاں دا کی حالات ہوندے نے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، انہاں دا دل مطمئن ہوندا ہے اللہ پاک دی نصیحتاں تو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اے ذہن وچ رکھو کہ اللہ پاک دے ذکر دے نال ہی دلاں دا سکون ہے۔ اللہ پاک دے ذکر دے نال کیویں دلاں دا سکون ہے؟ اللہ پاک دا ذکر کی ہے؟ اللہ پاک دا قرآن، اللہ پاک دا ذکر، اس دیاں دلیلاں دے نال، اس دیاں حجتاں دے نال، اس دیاں باتاں دے نال دلاں دی سیاہی مٹدی ہے۔ اللہ پاک جڑے دلائل دے گا، جڑے حجت دے گا،
کہ اے بات اے توحید دے دلائل نے اور اے شرک دیاں باتاں نے۔ اس دے نال دلاں دی سیاہی مٹے گی، دلاں دی میل مٹے گی، دلاں دے وچ جڑا شرک بھریا ہوندا ہے، دلاں دی جڑی منافقت ہوندی ہے وہ صاف ہوئے گی، دلاں تسکین ہوئے گی، سکون چاہن گے۔ ایک تو صوفیاء نے بات کر دیتی اللہ 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 کیتی رکھون دے نال بھی دلاں دا سکون ہے، ظاہری بات ہے ان دے نال بھی دلاں دا سکون ہے، لیکن اصل مراد اندی ہے کہ جدو انہوں پڑھو گے اللہ دسے گا میں آئے ہستیاں میں آئے ہستیاں، یہ صفات کیا دوسرے وچ پائیاں جاندیاں نے، وہ ساری اندر دی علام نشرہ تاں بات ہوئے گی نا، تاں اندر تسکین پھڑن گے، تاں اندر سکون ہوئے گا۔ اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگو اللہ دیاں باتاں نال جڑی خالص بھائی ہے، اور سانو شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ اس ٹائم اگر کوئی کتاب ہے اور راہ وکھاون والی ہے، صحیح کتاب ہے، اپنی تحریف حالت تو بغیر پاک کتاب ہے، وہ اللہ دی کتاب قرآن حکیم، اور وہ ساڈے ہاتھ ہے۔ یہ نو پڑھاں گے نہیں تو ساڈے دلاں دا قلوب دا ساڈے دلاں میں تسکین کتھوں آئے گی، ساڈے دلاں میں یقین دی فضا کتھوں پائے گی، سانو کی پتہ لگے گا کہ محکم کی ہے متشابہ کی، سانو کی پتہ لگے گا کہ حق کی ہے باطل کی ہے۔ اس لیے بھائی قرآن حکیم دے نال اپنا تعلق قائم کرنا یہ انسان واسطے بے حد ضروری ہے۔ اللہ پاک سانو یہ نسبت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔